اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے سورۃ الاعراف میں ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ریڑھ والی ہڈی سے قیامت تک جتنی روحوں نے آنا تھا اللہ نے ساری کی ساری روحیں نکال لی۔ تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک محفل لگائی۔ اس محفل میں کون ہے؟ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی انسانیت کا سلسلہ دنیا میں شروع نہیں ہوا، ابھی شریعت نام کی کوئی چیز دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے دنیا میں۔ پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کو بلا کے جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا، ہاں میرے انبیاء، اگر تمہاری نبوت کے دورانیہ میں تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہاری نبوت چل رہی ہو، اسی دوران میرا آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، تم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔ حالانکہ ان انبیاء کے پاس جو شریعت ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، لیکن ہمارے نبی کا مقام یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر میرا آخری نبی آ جائے، اگرچہ میں نے شریعت آسمان سے بھیجی ہے تو میرے نبی کے آنے کے بعد وہ میری بھیجی ہوئی شریعت منسوخ ہو جائے گی، کہ جس طرح میرا آخری نبی فرمائے گا، جو تعلیم دے گا، جو سکھائے گا، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آج تمام انبیاء مجھ سے وعدہ کرو، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب میں کچھ اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں وہ کانوں سے تقریر سن رہے ہیں اور زبان سے ذکر کر رہے ہیں، شاید ایسے لگ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ خطبے کے دوران یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی تسبیح بند کریں، بات سنیں کیا بیان ہو۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 1,24,000 نبی میں دنیا میں بھیجوں گا، لیکن میرا آخری نبی کسی نبی کی نبوت کے درمیان نہیں آئے گا، آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے 500-600 سال بعد آئے ہیں، 1,24,000 قوم و پیش انبیاء آئے اور چلے گئے، اور جو آخری نبی اس دنیا سے گیا اس کو بھی 500 سال ہو چکے تھے، 600 سال ہو چکے تھے۔ جب نبوت ہمارے آخری نبی نے دنیا میں آنا ہی سب سے آخر میں تھا، کسی نبی کے دوران نہیں آنا تھا، کسی نبی کی شریعت کے دوران نہیں آنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محفل کیوں سجائی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عہد کیوں لیا؟ سوال ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد انبیاء سے لیا، بظاہر تو عہد انبیاء سے لیا جا رہا تھا۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا، لیکن ہم اپنے نبی کو اہمیت نہیں دیتے، معذرت کے ساتھ۔ صرف کلمہ پڑھیں گے، وہ کلمہ اللہ کے نبی کا ہوگا، اور اس کے بعد نماز کسی اور کی طریقے کی، یہ حال ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا اور عمرے کا طریقہ وہ کسی اور کا، کلمہ اللہ کے نبی کا۔ اب جو میں نے اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا ہے اس کے جو طریقے ہیں وہ کسی اور کے ہیں۔ کلمہ اللہ کے نبی کا، بچوں کی جو شادی کرنی ہے وہ جو طور طریقہ ہے وہ کسی اور کا۔
کلمہ اللہ کے نبی کا، اگر فوتگی ہو گئی ہے، اب فوتگی کے اوپر اپنی میت کو بشکوانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ کے نبی والا نہیں ہے، طریقہ کسی اور کا۔ اور آگے سے بہانہ کیا ہے؟ آگے سے جواب کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہی پڑھا ہے نا، اللہ کے نام کی خیرائتی کی ہے نا، کسی کو گالی تھوڑی دی، تو کیا حرج ہے؟ یہ جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے سمجھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس دنیا کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس دنیا کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو، سمجھایا نہ ہو، سکھایا نہ ہو، کر کے دکھلایا نہ ہو۔ سادی اور سیدھی بات ہے جو آج کے پڑھے لکھے مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں تو حیران، اس وقت کے جو عربی تھے بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، انہیں سمجھ آ گئی۔ اور آج کا مسلمان، جس مسلمان نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں اور ایک سمپل سی بات، سادہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہوں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے، تو طریقہ کس کا چلے گا؟ اللہ کے نبی کا چلے گا۔ تو کیا اللہ کے نبی کا طریقہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، سب مسلمان، وہ چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ جو مرضی ہو، آپ جو ہو، میں نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی موجودگی میں بندہ اس کو چھوڑ دے اور کسی اور کے طریقے کو اپنا لے، آپ بتاؤ یہ مسلمان کیسے ہے؟ بھئی میرا پڑوسی ہے، وہ ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور میں ناف کے نیچے رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ میرا اور جاننے والا ہے، وہ ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ کوئی اس میں سے حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، قرآن نے اصول سمجھایا ہے، قرآن نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر کسی میرے مسلمان بھائی کی یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لوں، میرا ہر عمل، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، تو قرآن نے طریقہ بتایا ہے۔ چوتھا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت۔ اب میں آ گیا سٹیج پہ اور میں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھو۔ مثال دے رہا ہوں، آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ اختلاف ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ اس بات کو، اس مسئلے کو قرآن مجید کھولو، قرآن پہ پیش کرو، جس کی بات قرآن سے مل جائے وہ سچا، وہ بات سچی، دوسری بات چھوڑو۔ جب اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب رسول تو ہے نہیں، رسول کا فرمان موجود ہے، رسول کا فرمان موجود ہے، آپ اس مسئلے کو حدیث پہ پیش کرو۔ یہ لوگوں نے غلط پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اہل حدیثوں کی کہتے ہیں اپنی حدیثیں ہیں، اہل سنت والوں کی اپنی ہیں، اہل دیوبند والوں کی اپنی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سب کی بخاری ایک ہے، سب کی مسلم ایک ہے، سب کی حدیث کی کتاب جامع ترمذی ایک ہے، سنن نسائی ایک ہے، مشکات ایک ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جو اہل حدیث کی اور ہو اور دوسرے فرقوں والے کی اور ہو۔ اور مزے کی بات،
ان تمام مکاتب فکر کے مدرسوں میں یہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور ان تمام حدیث کی کتابوں میں نماز کا صرف ایک طریقہ لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ 8 سال کیا پڑھتے ہیں؟ ایک بندے نے، ایک سٹوڈنٹ نے 8 سال کا کورس کیا ہے، نماز اس کو نہیں مل سکی، نماز اس کی حضور کے طریقے کے خلاف۔ اس سے بڑی کوئی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی خوش نصیبی کہ ہم 4 بھائیوں کا اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کا حل ہمارے گھر میں موجود ہو، ہمارے موبائل میں موجود ہو، بس صرف دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ ہاتھ اللہ کے رسول نے سینے پہ باندھے ہیں یا ناف کے نیچے باندھے؟ حدیث دیکھنی ہے، حدیث کھولنی ہے، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ نے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا؟ حدیث دیکھنی ہے صرف، بس، اور کچھ نہیں۔ آپ نے امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ صرف حدیث دیکھنی ہے، قرآن دیکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب امام اونچی آواز سے الحمد شریف پڑھ رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، تو چپ کر کے، خاموش ہو کے اس کی قرات کو سنو۔ بندہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن جب میں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد کی حدیث اٹھا کے پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں اونچی آواز سے، اور پیچھے سے صحابہ بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا اے صحابہ، یہ پیچھے اونچی آواز سے تلاوت کرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا جی میں تھا، دوسرے نے کہا میں تھا، تیسرے نے کہا میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں اونچی آواز سے قرات کروں تو میرے پیچھے قرآن مجید نہ پڑھا کرو، خاموشی سے سنا کرو، ہاں الحمد شریف پڑھ لیا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب بظاہر ایسے لگ رہا ہے، اور مولوی کرتے ایسے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حدیث اور قرآن کی آیات آپس میں کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اونچی آواز سے تلاوت کی جائے تو بندہ چپ کر جائے، خاموشی سے سنے۔ اب حدیث اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم نے الحمد شریف ضرور پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے، اس سے اگلی آیت نہیں پڑھتا۔ سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگلی آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے امت کے لوگوں سن لو، میرے نبی نے کہا ہے الحمد شریف پڑھ لیا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو سن لو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، میرے محبوب کی بات مان کے دل کے اندر تم پڑھ سکتے ہو جب اونچی آواز سے تلاوت ہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے پھر وہ میں 50 سال غلط پڑھتا رہا ہوں، دادا جی غلط تھے، بابا جی غلط تھے، اماں غلط تھی۔ اچھا یہ جو 90% لوگ، 95% لوگ ایسے کر رہے ہیں، یہ سارے غلط ہیں؟ حضور بھی جب کہتے تھے شریعت کی بات، واپسی جواب یہی ملتا تھا۔ آپ نوجوان کی ہم بات مان لیں، وہ ہمارے ابا جی، وہ ہمارے دادا جی، وہ ہمارے پردادا جی، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پہ چلتے رہے ہیں وہ غلط ہے؟ آپ ایک نوجوان کی بات ٹھیک ہے، آگے سے یہ جواب ہوگا، یا آپ کا قرآن اور ہے میرا اور ہے، یا آپ کی حدیث کی کتاب اور ہے میری اور ہے؟ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن آج کا مسلمان ایک نہیں ہے۔ جب سے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، واللہ منبر پر کھڑا ہوں،
उसी दिन से मेरे दिल के अंदर ये दर्द है, ये गम है। मैं चाहता हूं आप कोई ऐसा बुजुर्ग उस तरह से फौत ना हो कि अपने आप को कहलवाए मुसलमान और उसका कोई अमल भी अपने नबी के साथ ना मिलता हो। याद रखिए, सारी जिंदगी की तहज्जुद अगर वो मेरे नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, वो तहज्जुद नहीं है। सारी जिंदगी के रोजे अगर हजूर के तरीके के मुताबिक नहीं है, वो कोई रोजा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का का मौका है, आप रास्ते में हैं, रोजा रखा हुआ है, साहबा ने भी रखा हुआ है। हुआ क्या, असर का टाइम हुआ, हजूर को शिकायत हुई, महबूब सहाबा ऐसे हैं, रोजे की वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, रोज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगवाया और सहाबा कराम को जमा करके सबके सामने रोज़ा इफ्तार कर दिया। कब? बाद नमाज असर। और रोज़ा तो मगरिब को खुलता है, रोज़ा तो मगरिब को खुलता है, लेकिन हजूर ने रोज़ा कब खोल दिया? अगर अल्लाह के नबी ने रोज़ा असर के बाद खोल दिया तो उस दिन रोज़ा असर तक होगा। जो उस दिन मगरिब तक लेके जाएगा, उसके बारे में हजूर ने अल्फाज इस्तेमाल किए। जब आपको बताया गया, ऐ महबूब, आपके रोजा इफ्तार करने के बावजूद भी चंद साथी ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे अंदर बर्दाश्त है, हमारे अंदर कुव्वत है, हम मगरिब तक जा सकते हैं। आपने जो रोजा इफ्तार किया है ये तो उनके लिए है जो रोजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम मगरिब को रोजा इफ्तार करेंगे। आपने फरमाया, ऐ बिलाल, सबको जमा करो। सबको जमा करके हजूर ने कहा, जिन लोगों ने मेरा रोजा इफ्तार करने के बाद रोजा इफ्तार कर दिया है वो तो मेरे तरीके को पहुंच गए, वो तो मेरी सुन्नत को पहुंच गए, उनका तो रोजा हो गया। लेकिन जिन्होंने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, उलाइकल औसात, उलाइकल औसात, उलाइकल औसात, 3 बार आपने कहा, ये नाफरमान है, ये नाफरमान है, ये नाफरमान है, ये नाफरमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस सारी रात तहज्जुद पढ़ते, सारा दिन रोज़ा रखते डेली। हजूर को पता चला, आपने बुलाया, जी ऐसा क्यों करते हो? और सुन लो, तुम्हारी सारी रात की तहज्जुद और तुम्हारा सारा दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मेरे तरीके के मुताबिक फमान रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके से रूगर्दानी की, मुंह मोड़ा, वो हमारे तरीके पे नहीं है। वो उम्मत मुहम्मदिया में शामिल नहीं है। वो पता नहीं किसका फर्ज है, वो पता नहीं किसकी बात मानता है, वो पता नहीं किसके तरीके पे चलता है। अल्लाह के नबी ने कहा वो मेरे तरीके पे नहीं है। सहाबी रसूल अमल करने वाला हो, अगर उसका अमल मेरे नबी की सुन्नत से नहीं मिलता, अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो दीन इस्लाम नहीं है। अमल सिर्फ वही कबूल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आ मेरे भाइयों, आ मेरे बुजुर्गों, आप अपनी आखिरत वाली ज़िंदगी को सीरियस लो। अगर हम मौलवियों के चक्करों में रहोगे ना, वल्लाह हमारा तो काम है लड़ाना, हमारा तो काम है काम को उलझा देना, हमारा तो काम है बने हुए काम को बिगाड़ देना। आप अगर सिरात मुस्तकीम पे आना चाहते हो, वो सिर्फ उसका एक तरीका है। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम जमा हैं, आपने ऐसे एक सीधी लकीर खींची, सीधी लकीर खींच के साइड में 2 लकीरें खींची, दाईं साइड में, फिर बाईं साइड में 2 लकीरें खींची, और फिर आपने साफ फरमाया, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरा जो रास्ता है वो कौन सा है? ये बिल्कुल सीधा। ऐ सहाबा, ये जो दाईं साइड पे 2 लकीरें हैं, इन पे शैतान बैठा है। ये जो बाईं साइड पे 2 लकीरें हैं, इन पे शैतान बैठा है, वो तुम्हें खींचेगा, पूरी कोशिश करेगा सिरात मुस्तकीम से हटाने की। खबरदार, सीधे रहना। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, पर मैं जाते हुए तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जाऊंगा। लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कुरान दे जाऊंगा मैं अपनी उम्मत को, और एक
اپنا فرمان حدیث کی صورت میں دے کے جاؤں گا. تم میں سے جو بندہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, لن تضلوا, کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی شیخ اسے گمراہ نہیں کر سکے گا. آج سے 1450 سال پہلے حضور نے کہا تھا صراط مستقیم سے 4 لکیریں نکلیں گی. اللہ کو پتا تھا بعد میں امت انہی 4 لکیروں میں الجھ جائے گی. 4 امام آئیں گے, 4 اماموں میں یہ امت الجھ جائے گی. وہ کہے گا میرا امام حنیفہ ہے, وہ کہے گا ہمارا شافعی ہے, وہ کہے گا ہمارا حنبلی ہے, وہ کہے گا ہمارا مالکی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ مسلمان ہو کے ہم نے اپنا اپنا ایک ایک بنا لیا تو اللہ کے رسول کہاں جائیں گے؟ اور کسی کے کھاتے میں اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ہم کوئی غلام ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کے کھڑے رہو؟ جو اس کو سمجھ آئے گی میں نے وہی سمجھنا ہے؟ کیا میری عقل نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے مختلف بنایا, مجھے مختلف بنایا. اس کا مزاج ہو رہا ہے, میرا ہو رہا ہے. جو یہ سوچتا ہے میں نہیں سوچ سکتا, جو میں سوچتا ہوں یہ نہیں سوچ سکتا. ہر انسان کی طبیعت بکری ہے, کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگ سکتا. وہ تو جانور ہے, جانوروں کے گلوں میں پٹا ڈالا جاتا ہے. ان کے میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نقصان نہ کر دیں, کہیں گر نہ جائیں, راستہ نہ بھول جائیں. ہم تو الحمدللہ انسان ہیں, اشرف المخلوق ہے. اللہ نے دماغ دیا ہے, اللہ نے عقل دیا ہے, ساتھ میں قرآن دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے. ہر بندہ خود اپنے ذاتی طور پر اس کا مطالعہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے. میں کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا نہیں کہتا. سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, یہ پھر آپ دیکھیں گے, آپ پڑھیں گے. جو آپ میں سے میرا بزرگ اور نوجوان بھائی اس قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے گا, الحمد شریف سے شروع کرے گا, اور جب والناس آئے گی تو وہ میرا بھائی صراط مستقیم پر آ جائے. جب صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے کہا عیسائی تھا تم اپنے مولویوں کو خدا مانتے ہو, صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی, ہم نہیں مانتے اپنے مولویوں کو خدا. فرمایا جب تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کر دیتا تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا جس کو حرام کر دیتا اس کو حرام سمجھتے تھے؟ فرمایا جی ہاں. تو پھر خدا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ اللہ ایک چیز کو حلال کر رہا ہے, تمہارا مولوی نے حرام کر دیا اور تم اسی کی مان رہے ہو. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور مولوی حلال کر رہا ہے اور تم مولوی کے پیچھے لگ کے کھڑے ہو. اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کی نہیں مانی, تم نے اپنا خدا اس عالم اور مفتی اور شیخ کو بنا دیا.